وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم ذكر وذكر وصفح نقع علم أقدم على محمد كما علمته رحمته كرمته كرمته شرفته عظمته على خلقك وعلى كل أنفك وعلى كل منفك وعلى كل ملكك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. مکرم معزز حاضرین، حضرات و خواتین من المسلمین، بزرگ عزیز بھائیوں، پیارے ساتھیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ عن نوالہ عز شانہ اعلی برہانہ اعظم شانہ بھی ذات بابرکات دا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات تعالی اعلی اولا اجلا ادہا ارفع انہا نے تساں اساں نام یا کام دے خستہ شکستہ قسم کو مسلمانوں نے ایک مرتبہ مل بیٹھنے کا پھر موقع نصیب فرمایا۔ جتنے لمحات گزرے بڑی ذلت اور عجز و نیاز کے نال درخواست ہے کہ وہ ذات حق لا شک بے شک بے حق برحق ایسے الفاظ بخشے جنہوں کے ذریعے میری اور تساں سب حضرات کی دونوں جہانوں واسطے نجات اور سعادت نصیب ہو جائے۔ یہ پرفتن دور ہے، اتنا اندھا دور آ گیا مسلمان قوم کے سر پہ، جس وچ
بھی ختم ہیں، حتیٰ کہ انسان بھی بندیائی اور انسانیت بھی زبون آلو کا شکار ہے۔ شریعت اسلام دا کوئی گوشہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس وچ شیاطین تغیر تبدل ملاوٹ بناوٹ سجاوٹ نال ملا نہ دیتا ہوئے۔ یہ ایسا دور آ گیا کہ اج اگر کوئی شخص کفر چھوڑ کے اسلام وچ داخل ہوئے، داخلہ اسلام وچ لین دے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے سب کچھ ملتا مگر اسلام کی حقیقت نہیں حاصل ہوتی۔ اس دور کے اندر واز کرنا اور پھر مسلمان قوم کو واز کرنا بہت ہی مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ کافر قوم نے واز کرنا آسان ہوتا ہے، مسلمان قوم جڑی پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہوئے انہوں نے واز اللہ کا رسول ایسا کردہ رہا جس نال انہوں نے اسلام نو پانی لگے، اسلام ایک ترقی ہو۔ اج کے دور مسلمان کے کول ہر چیز ہے مگر اسلام کوئی نہیں، اس لیے مسلمان سمجھ کے واز کرنا بھی مشکل، تو کافر سمجھ کے مسلمان نو کافر سمجھ کے واز کرنا اس کو بھی زیادہ مشکل۔ اندر حالات میں اور کچھ سن رہا ہوں، اسادو عزیز محترم مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب سلمہ اللہ تعالی، تو میں خیال کیتا سوچے کہ یہ بڑے ہاتھ پیر مار کے سالم قرآن کو پھرنا چاہتے تاکہ اسلام کا کوئی شعبہ خالی نہ رہ جائے۔ آیت تو آیت نہ پڑھ کے تلاوت کی ہے، تمہیں سمجھایا، اللہ پاک مدد بیان وچ مزید تنویر فرمائے، مگر معاملہ اٹھائیں گے کہ اس سے بھی زیادہ اگر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو پہلے دنوں بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت ہوندیاں آ رہی ہیں، لوگ سمجھیں دن علماء کرام قرآن حدیث نہ، مگر آج تو کم از کم 30 سال پہلے جہی حالت مسلمان بھی ہے آج ان طرح موجود ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کوئی اگے آج تو 20-30 سال پہلے سارا اپنا چہرہ سلا سنو کے آپ آنا سامنے کے آج بھی ان طرح معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جتنے کوئی بچیا ہوا ہے باوجود اسلام کے دعوے کرن دو اپنی بد عادتیاں چھوڑن واسطے تیار ہے۔ بول تو ایک پتہ نہیں کس علت دیتی ہے تو مولوی جو آسمان سے شراب آیا جیسے آپ بالکل جہنم میں گئے تھے، ایک سٹیج کا کافرانہ انداز نواں کٹیا ہے۔ اچھا حقیقت ہے کہ ان چلے ہوئے کھانا لاؤ بھی سب پہنچے کہ جتیاں تھوڑی سب پہنچ گئے اس کا ویٹ ہو۔ اچھا چلو ہو کے وقت پاس کرنا ہی ہے اللہ کی توفیق نال۔ اس واسطے ذہن وچ خیال آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیاں نو اپنے مسلمان بیٹیاں نو
مسلمان دوستوں بزرگوں اسلام دے اس شعبے کا لابھ کیتا جائے جس نال کم از کم انہوں کا اپنا اسلام پختہ ہو جائے. چلو کافر اس پاس نہ آئے جنہیں اگے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں انہوں نے اسلام میں گھوڑ ہڈورا کیڑا دونک سیو اجاڑا سارا کسی قسم کی بربادی انہوں میرے نہ ہو کم از کم انہوں نے اپنے دل اسلام کی عزت تو محفوظ رہ جائے. اس واسطے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے ایک بنیادی چیز شروع کی تھی ایک اتنی پختہ رکھی گئی ایمان تو اسلام دی ان لوگوں کے دل میں کہ انہوں کچیاں چمڑیاں اتنے سن لیا ظالمان انہوں نے معصوم بچیاں دے 2 سالوں کے دلوں کے سامنے کترے کیتے انہوں نے شرم بھرم والی معصوم بچیاں کے شرم کے نیزے مار کے لٹکا کے مسلمانوں نے دکھاوے کہ آخر ہوں سدو کتنے گئے محمد کٹیاں لوہے بنا کے لمبے کپڑے اتروا کے لوہے دیا کٹیاں نال چمڑا چھلے مگر اللہ کے رسول کریم آپ فرمایا کہ سب کچھ نہ کرایا مگر ایمان تو اسلام جڑا دل میں چڑھائی اس ایک چوٹی کی اکھ جتنا فرق بھی نہ آیا بلکہ جنہیں جنہیں مصیبت بدلیا گئی انہوں کا ایمان تو اسلام اور زیادہ بدلا ایک چونکہ رکھی ہوئی پکی اس کا پہرا ہے بہت بڑا سوال بنیاد بھی رکھی کہ محمد پاک نے اپنے وجود کا خون وہا کے دند اپنے شہید کروا کے معصوم بچیاں محمد رسول اللہ دیا کہ ابو جہل جیسے اوباش آ کے چاٹا مارن شروع تھے اللہ کو پاک پیغمبر ایک اکھا نال ویکھیا مگر برداشت کیتا صرف اس واسطے کہ انہوں لوگوں کے دل میں تو پہلی ایک اساس کے بنیاد ایمان کے اسلام دین اگر ہو گئی پختہ تو باوے 100 سال لگ گیا ایک پختہ عورت جو عمارت کی بنیاد رکھی گئی تو اتنی مضبوط مربوط مرکوز ہو سی کہ انسان کی جان کا وجود کا ساتھ چھوڑ دے سی مگر ایمان اور کی جان کو کدے گئے نہ اس واسطے اللہ پاک نے اس کی تعلیم واسطے کہ انسان کی انسانیت میں محفوظ کرنے واسطے اللہ نے محمد رسول اللہ نے دیتی ہے کتاب قرآن پاک جس قرآن مقدس کی عظمت کے نام دیتے کچھ جلسہ رکھا چنانچہ اللہ کے پاک رسول فرمایا لوگوں محبوبۃ اللہ ہے آؤ جلدی دوڑ کے آؤ اللہ پاک نے اپنے ایک دسترخوان وچھایا اپنی دعوت پر کی ہے چاہے تھی جٹ ہو مولوی ہو جاہل ہو قریشی ہو عربی ہو یمنی ہو مرد ہیں عورتیں ہیں سب واسطے اللہ نے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھایا جلدی آؤ پھر اللہ دوڑو اللہ بلا رہا تمہیں اپنے دسترخوان رحمت کے دسترخوان جو بچھائے جاتے وہ کھان پینے واسطے صحابہ کرام متوجہ ہو کہ اللہ نے یہ کہڑے کھان سے دعوت پکائی ہے جسے کہ کھواونا بھی ہے کہ پیواونا ہے
کہ محمد رسول کے فروا الی اللہ فروا الی اللہ، جلدی دوڑو، کدھر دوڑو؟ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ جناب دسو رحمت کا دسترخوان کہڑا ہے جڑا وچھایا اللہ پاک نے؟ اللہ کے رسول فرمایا معدبۃ اللہ القرآن، اللہ کی رحمت کا دسترخوان ہے قرآن پاک ہے۔ رحمت ہوتی ہے اجڑے وساؤ واسطے۔ اللہ کے رسول دسیا اور اجڑیا پجڑیا انسان اور خستہ شکستہ انسان، تیری انسانیت تیرے چہرے سے کوئی نہیں، تیرے وجود سے کوئی نہیں، تیرے دل دماغ سے کوئی نہیں، اجڑیا تے سڑیا تے چھڑیا انسان اگر تو آباد رہنا چاہنا ہے کہ اللہ پاک دی رحمت کا دسترخوان قرآن ہے، پیچھے آ کے نورانیت تے روحانیت کھا بھی صحیح محدودہ تے انسانیت کا طریقہ ہی اللہ پاک تینوں قرآن نال سکھا دے۔ سنا چ جنہ لوگوں نے اے اللہ کی رحمت کے دسترخوان کے ذریعے محمد پاک کو سبق حاصل کیتا، انہوں نے شان کے تذکرے پڑھ قرآن پاک میں رنگ دے کالے، زبان کے سچرے، ہوش موٹے، اکھاں سوچیاں، سرو پیروں گلے ننگے، 9 دن کے بھوکے، پیروں نال چلن کی طاقت نہیں، زمین سے بھونجے لیتے ہو، مگر جب ٹچ ہوا اللہ کی رحمت کا دسترخوان قرآن پاک بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی عمل نہیں شروع کیتا، نماز روزے حج زکات ساری بات نصیبت، صرف اللہ پاک کی رحمت کا دسترخوان قرآن پاک معدبۃ اللہ، اللہ کے ادب سکھاون والی کتاب محمد رسول اللہ کی زبان ہوتی سنی کہ دل سے بٹھائی، نتیجے نکلا کہ نیند کرتے رہے کہ اللہ اس کو لکھتا رہا جو عبادت کر رہے، حتیٰ کہ اللہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، میرے دسترخوان رحمت پہ آ کے اللہ کے قرآن مقدس میں دلت رکھنے والے دماغ سے ہوش کے نام سنن کے بعد وہ عظمت کا اقرار کرنے والے لوگ میرے پیغمبر میں اطلاع دے کے میری طرف کہ تجھے میں محمد سے درود سلام بھیجنا، انہوں نے جب درود سلام ڈال دے۔ اس طرح نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے آخ دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہیں سے راضی ہوں وہ میرے سے راضی۔ اس کا مطلب کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں کو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، میں نامہ اعمال جنہوں نے برائی لکھن دینی نہیں، اس واسطے کہ جب میں انہوں سے راضی نامہ دے چکا ہوں، نہ کہ دنیا اگر گناہ لگ جائے تو راضی نامے کا ثواب کوئی نہیں۔ اتنا پیار کے تقدس اللہ پاک میں پیدا ہوا کہ انہوں لوگوں نال بنا اللہ کی اس رحمت کے دسترخوان کو فائدہ اٹھایا تو بذریعہ محمد رسول اللہ فائدہ اٹھایا۔ تو قرآن مقدس آج تک موجود ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک واسطے جو بندہ بھی چاہے کہ میری عظمت سے بلندی اچھی ہو، میرا شان سے ترا بڑھ جائے، حتیٰ کہ اتنا مرتبہ بلند ہو کہ اللہ کا عرش تلے رہ جائے کہ میرا مرتبہ اور اونچا ہو جائے، تو اللہ نے قرآن پاک نے زندہ رکھا ہے۔ یہ کتاب ہے جس کتاب کی وجہ کو جس دسترخوان رحمت کی وجہ کو انہوں معاشی قسم کے جنگلی قسم کے جنگل کے باشی لوگوں کو تذکرے میں اپنے عرش کے کرنے شروع کر دیتے
یہ قرآن اب ہوا کتاب موجود ہے. اب بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے بلند بعد نعرے اللہ کی تاریخ کے اندر گزریں اور میرا تاج اللہ کے ہاتھ سے اتنا بلند ہو جاؤ، میرے تذکرے اللہ کے خاص دربار ہوں، میری تعریفاں ملائے اعلیٰ کریں اور میری دنیا بھی صحیح ہو جائے، دل کا سکون بھی آ جائے، دل کی سکینت بھی آ جائے، طبیعت اندر تقدس بھی آ جائے اور یوم آخرت بھی میرا اچھا بن جائے، میرے رزق کے لیے تنگی ختم ہو جائے، ساری فراوانی حاصل ہو جائے. آج بھی ہوگا علاج یہ قرآن ہو گیا جہاں قرآن مقدس آج کے 1500 سال پہلے لوگوں واسطے علاج ہے. ذرا برابر بھی یہ سچ کمی نہیں آئی. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کیونکہ ادب سکھانا والی کتاب ہے، لہذا سب سے پہلے میں کئی ادب سکھائینا اسے قرآن پاک نام جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول دا شان سب تو اعلیٰ اغلا اولا عرفا انہا ابدا اجمل اکمل اجبر ابدر اظہر عصمت انور سب سے زیادہ اس کا شان اللہ نے بنایا. اس واسطے کہ محمد پاک میں سے ادب آیا تو جو قرآن مقدس والا ادب آیا. اللہ فرمایا پیغمبر اسے قرآن نبوت ذریعے میں تمہیں ادب سکھانا ہے. لہذا میں مرشد کہ تو میرا مرید، میں استاد کہ تو میرا شاگرد، میں تیرا مطلوب کہ تو میرا طالب، میں تیرا مقصود کہ تو میرا محب. اس واسطے میں دھیرے دھیرے قرآن پاک کے ذریعے تمہیں بولن کا طریقہ سکھاواں، کھان کا طریقہ، پین کا طریقہ، لڑن کے رساں کا طریقہ، سون کے جاگن کا طریقہ، جی جی میں تمہیں دستا جاواں اگوں کو میں دستا جاواں گا. پچھے نال نال تم تلاوت کی تاکہ تیرے ادب کی مثال دنیا چکائی نہ رہے. جنہیں قرآن پاک لا رہے گے انہیں تم محمد ہی بے غیر ہو جائے. اس وقت اللہ کریم فرمانے من الکتاب اے میرے پیغمبر جو ایک کلمہ دوسرے کلمے کے پیچھے چلتا ہے یہ نام تلاوت بن جاتی ہے. جنہیں ال پہلے پھر وہ پیچھے ہم، پھر وہ پیچھے دو، پھر وہ پیچھے ملا، پھر وہ پیچھے رب، پھر وہ پیچھے عالمین. جنہیں کلمہ کلمے کے پیچھے پھرتا ہے پھر وہ نام تلاوت بن جاتی ہے. ان لیے میرے پاک پیغمبر جنہیں کلمہ کلمے کے پیچھے پھرتا ہے تو میرا محمد اس قرآن کے پیچھے چل. من الکتاب اسے کتاب کے پیچھے ہی ہے میرے پیغمبر. کیوں ایک کتاب کے ذریعے تینوں ادب سکھانا ہے، تو انسانیت کا چہرہ بننا ہے، انسانیت کی لطافت تو بننا ہے، انسانیت کی شرافت تو بننا ہے، انسانیت کا مقام تو بننا ہے، انسانیت کا پردہ تو بننا ہے، انسانیت کی غیرت تو بننا ہے، انسانیت کا حیا تو بننا ہے، انسانیت کی امامت تو بننا ہے، انسانیت کا تاج تو بننا ہے، انسانیت کی لاج تو بننا ہے، انسانیت
کا راج تو بننا، انسانیت کا رواج تو بننا، انسانیت کا علاج تو بننا، انسانیت کا مزاج تو بننا، انسانیت کا معراج تو بننا، انسانیت کا ایمان تو بننا، انسانیت کا ایمان تو بننا، انسانیت کا اتقان تو بننا، انسانیت کا جنان تو بننا، انسانیت کا مکان تیرا، انسانیت کا لطف تیرا، انسانیت کا انس تیرا، انسانیت کا عشق تیرا، انسانیت کی انوست تیری، انسانیت کی صباحت تیری، انسانیت کی ملاحت تیری، انسانیت کی فتوحت تیری، انسانیت کی سنت تیری، انسانیت واسطے ملت تیری، انسانیت واسطے نبوت تیری، سارا کچھ تیرا بننا ہے۔ اس واسطے یہ بننے سے قرآن کے ذریعے بننا ہے، لہٰذا تو قرآن کے پیچھے ایک کر کے چلنا کر جی ایک کلمہ دوسرے کلمے کے پیچھے چل جائے۔ ادب سکھایا قرآن پاک نے، اس حیات قضائی نال سکھایا کہ اللہ کے پاک رسول واسطے اللہ کا قانون آ گیا، میرے پیغمبر میں بے مثل تو بے مثال، ساری مثل کوئی نہیں تو تیری مثال کر۔ پھر جب قرآن مقدس کے ادب نے سیکھے نہیں وہ پھر کافر ہی ہو گیا، جس کافر کی مثال بھی کوئی نہیں۔ قرآن پاک کا ادب سڈے کسی اور پاسے یہ جانے اپنے پیر پیچھے، اپنے ملنگ پیچھے، اپنے مٹھو ننگے نگ بجائی پیچھے، اپنے چورو روڑو پیچھے، اپنے بابے دمکون پیچھے، یا چلے بتا کل بحرین کی طرف، یا تو فتل اسرار کے تو فتل ہرگون کی طرف، حکایات کے نصاب کی طرف، اپنے قول کٹورے کے اکابر کی گلا کے حکایتوں وال اللہ فرماتا بے حیاوا میں تو کتاب یہ بنائی ہے جس نے محمد نے ادب سکھایا ہے، محمد کی انسانیت کا تاج ہی لایا ہے، ایک قرآن پاک لے کے آیا ہے۔ تو قرآن پاک کے علاوہ اور کئی دھرم کی انسانیت تلاش کرنا چاہنا ہے۔ اگر قرآن مقدس والا ادب تیرے اندر نہ آیا تو اپنے دل دماغ قرآن مقدس کی عظمت کا ادب اگر مقام نہ کرتا تو ساری جہاں کی جو کتابت روایت پٹ لے تو سور بن کے تو آ سکنا ہے، انسانی شکل لے کے اللہ کے دربار سے نہیں جا کیوں؟ یہ قرآن چھڑا قرآن نہیں، یہ قرآن کی صورت جو ہے اس میں محمد کی صورت ہی ہے، محمد کی سیرت ہی ہے، اس میں نبوت ہی ہے۔ اس قرآن مقدس میں الوہیت کا مقام بھی ہے، وحدت بھی ہے، عظمت بھی ہے، ملت بھی ہے، سنت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، صدارت بھی ہے، ریاست بھی ہے، عزت بھی ہے، سیاست بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، عظیمت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، علیمت بھی ہے، حکمت بھی ہے، عزت بھی ہے، جذبت بھی ہے، نسبت بھی ہے، ولایت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، امانت بھی ہے، کثابت بھی ہے، نظامت بھی ہے، حجابت بھی ہے، کتابت بھی ہے، امامت بھی ہے، عمارت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اقامت بھی ہے، قرابت بھی ہے، غلامت بھی ہے، عدالت بھی ہے، نمازت بھی ہے، عزت بھی ہے، عزت بھی ہے، عزت بھی ہے، رشت بھی ہے، معونت بھی ہے، نسبت بھی ہے، حکمت بھی ہے، حجت بھی ہے، طاقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حکمت بھی ہے، حسن بھی ہے، عقل بھی ہے، فخر بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس قرآن میں مخلوق بھی موجود ہے تو خود خالق بھی ہوتی ہے۔ اس واسطے اگر تینوں بھی آ سکتی ہے انسانیت کا اسے قرآن نام، کیوں کہ قرآن سب تو پہلا معلم ہے تو محمد الرسول اللہ واسطے معلم۔ اس واسطے جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے جب محمد الرسول نے توڑیا نہ کہ چل کم شروع کر، جتھے جتھے کوئی رو رہا اٹکوا ہے، جتھے کوئی ضرورت آئیے اللہ پاک اگوں کو آپ اگر کون انج آنکھ کیوں آخا اللہ پاک کو میں آخنا تو چھٹو گا۔ مثال رکھو جو کوئی پوچھے تو میرے صاحب پیغمبر
جے کوئی پوچھے تیرے کو کہ جناب ایک عرض ساری توجہ ہے نا، صرف ایک مثال دے کے تو پھر اس کے بعد تقریر پر شروع کروں. جے کوئی پوچھے تیرے کو تو پوچھے نہ ذرا کہ اناروں کے سدو لوگ جناب اصل تو کہنے کہ تو رسول نہیں، تو رسول نہیں. کیوں؟ سارے سوال میں چند جو تم ہے رسول تو پھر اللہ کا مقرب دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا بنایا برزد ہے، اللہ پاک کا رکھتا ہے جو ہے گل کا ساڈا مذہب جڑا ہے سانو نامے دادے پھٹورا جڑا دسیا ہوا ہے کہ جڑا پیچھے پرانا آندا پیا نانے حال سے دادے حال کو نہیں. سڈے دادے پردادے تے ور دادے تے سڑ دادے لکڑ دادے سارے جڑا کچھ منے آئے وہ کیوں منے آئے جڑا اللہ کا دوست رسول ہوں جو ایویں بیٹھیا بٹھایا چٹکے مارے، چٹکی مارے تو فوراً چشمے جاری ہو جاندے نے میٹھے پانی دے. یہ سارے وڈے کہتے ہوں سن، یہ بھی نال کہتے ہوں سن. ایویں بیٹھا ہوا اکھاں بند کر کے کہ وہ آخ دینا فلانیا مریدا تیرے گھر میں ساگ کی کنی پکی ہوئی، فلانیا تیرے گھر میں ککر پکی ہوئی، فلانیا تیرے گھر غیب دیا خبر بھی بہ کے دیں آدھے. پھر اسی جو سوال کرنے تو بھی عید کر کے کھا جو تو اللہ کا رکھتا ہوا برزخ کے پیغمبر کے رسول اور یکون لک بیت زخرفا یا تیرا گھر جڑا وہ چھت سونے کی بن جائے، سیڑھیاں تے پوڑیاں تیرے گھر دیا ایویں مار چٹ کے ساڈے وڈکے تو یہ کرتے ہوں سن جو بچے کے نال طہارت کرتے سن. طہارت کرن دے بعد وٹا چڑھتے تو سونے کی پھیری بن جاتی تھی. اور نہیں کہ تو کم از کم اپنے سپرے تے سونے نال رنگ دے. یہ نہیں آؤ یقین اللہ کا یمبوا کہ میں آپ کو نہیں دکھا تھا، قرآن ہی یہ دستا ہے. ہاں یمبوا یا تو مار چٹ کی تو چشمہ جاری ہو جائے یہ بھی نہیں کر سکتا. اور ترسا کتنے چڑھ گیا آسمان سے چڑھ گیا کہ یہ سن رہا ہے آسمان سے چڑھ لگیا خالی چڑھ جائے کہ پھر آئے تینوں ایسا کون نہیں مننے لگے. تنزل علینا کتابا نقرأہ. اے قرآن جڑا ہے واپس لائے جا. یہ قرآن ساتھ سن لا اور میرے دیکھو سوکھی کا منہ بڑا کھا تنزل علینا کتابا نقرأہ. ایک کتاب سانو کچھ بھی نہیں. کیوں کتاب جو اللہ پاک نے اپنی رحمت کا دسترخوان بنا کے اتاری ہے وہ کہتے ہیں سانو کچھ بھی نہیں. کیوں نہ شہریاں سے لڑ دیں
تیجے تے چل گئے تو سات ہی کیے تو نوراتے کٹن دیں نہ چھوٹی یاری تو نہ وڈی یاری کر دیں نہ کسی ہور شور پکار دیں بلکہ الٹا ادھر خنزیر کہ فتوے لگا دیے حتیٰ کہ اسی جا کے جنہوں سجنے اسی سمجھنے کہ سن دے پائے پھر ایسی کہندی اللہ یسمع دعاءکم ساری کائنات والے کٹھے ہو جاؤ سارے دنیا کے بنیا لو چاہے کوئی جتھے جتھے ہوئے انہوں نے سڈ کے تے گلے سے بیٹھ جان گے اور سجن والے ساہ سے مک جائے گا تھی تو مر جاؤ گے مگر جی پورے پہن کے دفن ہوئے پہ لاجس دعا کو سنتے کوئی ایسے کھڑا سلا تو سلام بھی نہیں سنن دیں گی لہذا مہربانی کر لائے گا کتاب لو کرے چڑھ جا آسمان کے حتیٰ تو نزل علینا کتاباً ایک سفید سن ساڈے واسطے کتاب لیا وہ کتاب ہوئے ساڈے واسطے سفید سن وہ کسی کا حصہ پھر پیر فقیر کے منع والے تلاوت کریں جہد سڑک کنڈے رجدیاں لکھے ہو کہ اسی کھا 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 کے تری کھوٹیا جتنا کھا لیے بیکار کا بھی نہ ہو کر کے ہوگا نا بادشاہ ایسے تو ساری آدر ہی سار چلی ایک بار بار کر دو کہ جتنے پر شرک کرے جتنے کوئی اسے ہاتھ کی کچھ طرح گئی اپنی تھان سے ہاتھ کرو رگڑ دیا مشرک نو جتنے اللہ کی ذات نال شرک کرنے والا ہے کی کر دو اس قتل کر دو اس کوئی رشتہ نہیں کرنا کوئی ناطا نہیں کرنا اور جو کٹھے بیٹھ کے روٹی کھانی یہ بھی سور کے نال کھا رہے بندہ بیٹھ ایسے تمہیں کئی نہیں چڑھتی لڑ جا کہ آخر تم سادہ ہے ایسا تیرے ہیں رشتے داری یہ آپ کو تو چاچے تائے کے کتا ایک دوسرے پترے میں پترے گا نام ہے اللہ کا اصاڈے مگر ہوئے مصیبت لا کہ کوئی نیا کتاب اسے کر کے جا اچھا جن والوں سوال کیتا ہوں اللہ کا رسول پریشان ہوگی کہ کہنا اللہ میں کیوں جواب دیا اللہ فرماتا کوئی کی فرماتا جن جن میرا پھول چل میرا اور میرا پھول ساری کائنات چڑیا ہوا پھول محمد رسول اللہ جلدی چل میں تینوں دسنا کہ تم اگوں جواب دے کیوں تینوں ادب سکھانا ہے تو میں سکھانا ہے قرآن دے نال تعلیم دینی ہے تو قرآن دے نال تقریر کرنی ہے تو قرآن دے نال تعظیم کرانی ہے قرآن دے نال تصویر کرانی ہے قرآن دے نال تنویر کرانی ہے قرآن دے نال تقریر کرانی ہے قرآن دے نال تجوید کرانی ہے قرآن نال تفسیر کرانی ہے قرآن نال تفسیر ادانی ہے قرآن نال تحریر کرانی ہے قرآن نال تبدیل کرانی ہے قرآن نال تحریر کرانی ہے قرآن نال تبدیل کرانی ہے قرآن نال توسیع کرانی ہے قرآن نال توسیع کرانی ہے قرآن نال انسانیت بنانی قرآن نال سیاست دینی قرآن نال حکومت دینی قرآن نال حجت دینی قرآن نال غلبہ دینا قرآن نال غلبہ دینا قرآن نال جذبہ دینا قرآن نال دمدمہ دینا قرآن نال جانے جان قرآن نال عالم کن قرآن نال ساری کائنات میں جتنے کمالات نے میں تمہیں قرآن کے ذریعے دینے ہیں لہذا سکھ ادب میرے کو یہ کوئی پانڈ پاوے تے کرے سوال انہوں جواب دے اللہ کی جواب دے اللہ فرماتا کون آنکھ کی آنکھ اکے آنکھیں نالو اور جو جڑے سفر تھی کر رہے ہو ان سوالوں کیوں کسی ایک دے کرن دی طاقت لے سبحان ربی
پا کے یہ کام تے کوئی کر سکتا ہے، میں اپنی مرضی نال نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس واسطے میں تے ہاں بشر تے ہاں وہ چٹھیاں پڑھ کے سنان والا رسول، جڑا بشر بھی ہاں تے رسول بھی ہاں. کہ کوئی مختار کل میں کون نہیں، مشکل کشا میں کون نہیں، حاجت روا میں کون نہیں. کیوں؟ اللہ پاک شریکا کل سبحان ربی ہر کنت الا بشرا رسولا. کہ جے کوئی پوچھے تیرے کولوں اسی نہیں مندے فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عذاب ایسا نہیں ہو مننا، یہ زور لگ گئی لال ہے. بڑے پتھر والے کافر گئے کام ہے جہاں اللہ کے رسول واقع جہاں زور لگ گئی لال ہے. یہاں کسی لکو کے رکھے ہوئے چھپا کے رکھے ہوئے عذاب جنیا دھمکیاں تو دینا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. یہ تو سچا رسول ہے کہ پھر جڑے دام کی دھمکی دیتی ہے وہ لیا تھا اصل چٹے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ تیری گل نہیں منگے ان نظموں کا ملن کا تو کوڑا ہے اصا تیری گل نہیں منگے. یہ سچا تو اپنے دعوے کہ پھر میرے ساتھ تو دھمکی دیتی ہوئے لیا کیوں نہیں لیا دیر تو کیا کرنا ہے. اللہ کا رسول آ گیا اللہ میں کی آخا اللہ فرماتا کون جن میرا پیغمبر اے میری ساری کائنات کے باغاں دا پھمر پھول محمد میں تینوں سناوا تے میں تینوں دسدا بڑھاوا میں تینوں ادب سکھاونا ہے. کل آنکھ تو اللہ کی آخا میں اچھے کہا کل انما الغیب للہ انما الغیب عند اللہ. عذاب سے ضرور آنا منکرات یہ قرآن پاک کی عظمت کو حاصل سبق نہیں کرتے انہوں نے اللہ کریم نے گھر کامرا سے ضرور عذاب سے ضرور آنا باقی کدو آنا تو کدو نہیں. ایک غیب کے معاملے جان والا کون ہے؟ ایماندار دسو بھائی جو محمد الرسول اللہ والا ادب جو بندہ سکھ لگے قرآن کا کدے شرک کر سکتا کفر کر سکتا اللہ اللہ ایک ہی صاحب سارے حضرت صاحب ہو رہی انہوں نے دنیا بھی رہ جان تیرے حضرت صاحب کی ایسی کیسی وہ دنیا حضرت صاحب آپ پتا کوئی آگے پیچھے گا کہ دنیا جو زور پا گئی ہے. اللہ نے اس واسطے قرآن پاک نو معیار بنایا ہے کہ سکھایا ادب محمد پاک نو کہ فرمایا ساری کائنات تو انسانیت کا تاج بننا ہے کہ تو بننا ہے مگر تو بننا ہے تاج کے قرآن پاک دیا بدلام بننا ہے. انہوں نے جواب دو قل انما الغیب للہ کہ جب کوئی آخر تینوں دسنا نہیں تیرے اللہ نے کیوں نہیں آنا عذاب وقت دس دے تو فلانا وقت میں عذاب آئے گا. چلو آئے گا تے اتوں پر فلانے ہفتے کے بعد آسی یا 2 دن کے بعد آئے گا. اللہ کریں گا پیغمبر آ گیا اللہ میں کی کروں اللہ فرمانا کوئی آج میرے پیغمبر قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر ثم لا تنظرون.
کچھ منظور اس میں ہوتا ہے، وقت بھی ہوئے جانتا ہے، وقت کا مالک بھی ہوا ہے، ذرہ ذرہ کائنات کا مالک بھی ہوا ہے، عالم الغیب بھی ہوئے، نہ میں حاضر ناظر، نہ میں عالم الغیب، نہ مشکل کشا، نہ مختار کو میں تو دا محتاج ہوں، اور جنہیں آج سے میں یہ کرنا اپنی مرضی نال میرے کو کچھ ہو سکتا ہی تو یہ کوئی آنکھیں کہیں سناتے جا رہی ہے نا، یہ کوئی پوچھے کہیں کہ آنکھیں اچھا ہو رہا نہیں کا آنکھیں کہیں سناتے جا رہی ہے نا، یہ کوئی پوچھے کہیں کہ آنکھیں اچھا ہو رہا نہیں کا تیرے ہاتھوں وجود سے تکلیفاں جگہ تو رسول ہوتا، حالانکہ سادہ کے عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندے ہوں، دو سات ہوں اللہ کے رکھتے ہو سات پاڑ کے دینے والے، اللہ کریم کو چیرے کر کے تو مرودا راضی کروانے والے، انہوں کا خیال پہ ہوتا ہے کہ دوسرے نو پر چلو جو تو دوسرے دلائے کرا نہیں تو تیرے اپنے اتنے دکھ کرواندے ہیں، سارے نشے چنگی کٹھے کر لینا، کئی کدے سر میں درد کدے تیری انگلوں میں درد کدے گسرو لڑتے پے کدی انگل کے اتنے کدے بخار پیا ہوتا ہے، کدے بھوک پہ نچتی ہے، کدے کچھ پیا ہوتا ہے، کدے کچھ اللہ کریم کا پیغمبر آتا اللہ میں کی آخا اللہ فرماتا کوئی لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، نہ میں اپنی جان لوں نفع دین کا مالک، نہ اپنی جان کو نقصان دور کرنے کا مالک، ہاتھ کیا زندگی پہ گزر دی میری ماشاء اللہ جنہیں وہ چاہے ان پہ گزر دیے، اور رونا چاہے تو ماشاء اللہ، ہسانا چاہے تو ماشاء اللہ، بھوکا رکھے تو ماشاء اللہ، چلتا چلتا چاچیا چولے میں چندرے دیا لگائے تو ماشاء اللہ، مسلم بے وطن کرائے تو ماشاء اللہ، اندر میری زخمی کرائے تو ماشاء اللہ، اور جیسا کائنات میرے ہوتے ہر قسم کے حملے لوگ کریں کہ وہ سب کر کے کروائے تو ماشاء اللہ، میری زندگی کا ماشاء اللہ معاشی تو نہیں ہے، اور جو نہیں جیے میں چاہا اور جو گزر بھی کوئی جو میرا مالک چاہتا ہے، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، یہ مجھے پتا ہوں گا فلانے دن مجھے نفع ہونا ہے، میں سارے نفے کٹھے کر کے اپنی گود میں چھپا لوں گا، مجھے پتا ہوں گا فلانے پاس نقصان آ ہے، مجھے ان کا علم ہوگا وہ نقصان سارے کٹھے کر کے میں دفع کر دوں گا، اور نہ میرے نفے کا پتا تو نہ نقصان دا، نہ نفے کا اختیار تو نہ نقصان دا، تھوڑی مرضی منو یا نہ منو، میں تو خود کر کے چلنا ہے جو میں ادب سکھاؤ کہ قرآن سکھا، جو کوئی پوچھے تیرے کو کہ میرے پیغمبر، جو کوئی پوچھے تیرے کو کہ جناب چلو ایک دسو کوئی صحیح دنیا کے اندر جڑا دنیا کے حالات جانتا ہے، زمین ایک نہیں تو آسمان ہوتے اللہ تو بعد کہیں ایک دا تو اقرار کیا کر کہ وہ عالم الغیب وہ غیب دیا حالت جانتا ہے، یا پردیاں تو سنتا تو ایک دا ہے، یا دینا تو لینا تو کر کے دکھانا ہے، کسی ایک دا کا نام چلائے، کسی ایک دا اقرار چکر کمی سمجھوتا تیرا ساڈا ہو سکتا ہے، چلو اتنا ایک تو ضرور ہو گیا، یا ربا میں کیا کا اللہ فرماتا ہے کون اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ
کوئی آسمان اللہ کے بغیر، نہ کوئی زمین نہ زمین سرحاں دے تلے ہے، نہ تو اتنے نہ تو سجے نہ کھبے، ساری کائنات ذرہ ذرہ غیباں دے جانن والا کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جے کوئی پوچھے تیرے کولوں جڑے سانو رات خواباں وچ ملدے ہے، جو کوئی آخے تینوں آ کے کوئی جنگ نہیں کرتے ہیں مشرک بعد لم چٹے سوکھی گئے آدھے گرم سے بنا کے لائے آدھے حضرت جی اسی بڑے مجبور ہو گیا، کیوں کہڑی مجبور ہے تمہیں سور ہو؟ اچھے جناب مجبور ہے کہ سانو خواباں میں تو سور نہیں دیں گے، حضرت بابا شاہ جمال تو فلانا بابا سب کو بابا پکڑ دی بابے فلانے آدھے اور رات نو آدھے خواباں میں سانو کہتے بچے سانو پکاریا کرو، اسی تاری مصیبتوں حصہ لیا کریں گے کہ سانو خواباں میں کہتے نا توجہ ہے۔ رات نو خواباں میں گئے آدھے اللہ کریم جی میں کیا اللہ فرماندہ کل قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ خوابہ کی گل کسے کرو اور موفیو پہلے آؤ کسے رہے کہ میدان سے نکلے چور لاؤ کے بھی خبر رکھ دو فلانے حضرت صاحب بھی فلانے بیٹے پاک بھی فلانے مائی پاک بھی فلانے پاک نہ منڈی یہ بھی خبر صرف رکھ دو خبر سن لو کہ میں بھی آ جانا میرے سامنے انہوں نے سدو میرے سامنے مڑے مڑے نہ دیکھ کٹیا کرو سن دن 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 سن ایک نہیں کام کرنا آؤ چیتے گھرے سے میدان سے نکل کے پتھر کے اٹھتے آؤ میں بھی نکلنا کہ تھی نکلو فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جی تھی سچے اس دعوے کہ خوابہ چاہتے ہیں اسے پیچھے بھی گل ہے پہلے جہاں قبروں کے اتنے دوروں جانے لو جا کے سب مارو جی جواب ملے پر سجنا سارے سامنے سجنا گلیا نا گلیا تو پھر تھی بچی والی پتلیاں بنا کے ٹیٹی کی آواز کٹ لگتے سارے سامنے چلو بولو سارے سامنے سے بولا مرو اے بابا جی اے بابا کرملی جی اے بابا چھلنی جی اے بابا ننی بنی جی اے بابا سنی مکلی جی جو لے آئے انہوں نے سٹ مارو چاہتا سجنا کر دے کے انہوں کا جواب دینا کر دے مگر سن لو انما یستجیب الذین یسمعون۔ جواب یہ دن جڑے سونے جڑے نو سٹ مار رہے ہو جب سنتے ہوئے کیوں نہیں سنتے اموات غیر احیاء وما تشعرون ایانا یبعثون۔ کچھ نہیں کمانا اللہ نے آپ ادب سکھایا کون 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 آخیا کہ نہیں؟ ہاں ہاں یہ پوچھے لو جہے تین ایک آتے ہیں ایک نو تین بڑا دے ہیں انہوں کا مقابلہ کرتے آ کے کون اللہ احد ذات وسیع اللہ صفات وسیع اللہ اللہ پاک اے باہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد نگہبان تنو جانے تو اللہ سمجھ لم یلد یارم ولم یولد باہر جاتا سجور لم یکن حاصل ترا ناصر لہو کفوا احد اللہ الصمد ما حسمت الیہ من الحوائج کلها بعد کسی کا کام ترے نہیں کہ
کسی کے بعد ہوتا کم ارے نہیں ماں اس مدو لئی کون کائنات کے اندر ایسا جو ذات یا صفات کے مقابلے میں چاند اللہ کریم نے ادب سکھایا محمد رسول اللہ نے کہ ایک کر کے سکھا دیتا ہے کہ جگہ جگہ پہ قرآن مقدس نشان لا دیتے ہیں. اللہ نے قانون بنایا ہے ساری دنیا دیا کتاباں مننے بندہ سارے پیرا فقیراں سارے شاہ کے خانہ گداواں سارے اپنے کے لب خوشیاں سارے بچوں ننگیا کے ساکرا کے ساکرا کے ساکرا نے سارا من لو پوری شریعت کا دعویٰ کر مگر قرآن پاک والے ادب کے خلاف چیز سے جتنا بھی کرے چا ایسا کافر ہے جن کے نال دا کافر ہے دنیا سے کوئی نہیں. کیوں انسانیت سکھا والی کتاب ہے. مثال سمجھ لو لوگ باتیں کہتے ہیں کہ گل گل سے تھی کفر کا فتوا لگا آتے نا باقی انہوں نے کول کی کفر کی مشین ہے اور سارے کول کفر کی مشین ہے محبت کی مشین کس کو پوچھو لگے چوکی ہوا کتاب ہاں اللہ کریم نے فرمایا اس جدول الملائک اس جدول آدم سجدہ کرو کرو آدم نو فسجد الملائکہ سارے نوریاں نے سجدہ کیتا کرو. تسی بولتے کہ نہیں تہاڈا آدم نال کوئی رشتہ نہیں آخو نا ساڈے کیوں نہیں وہ ساڈا پاپا ہی سی نا. اس جدول آدم سجدہ کرو سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیتا مگر ایک کو کلی کی کلی رہ گئی. ایک کو اللہ فرمایا ماں منا کان تسجدہ اس امر تک میں جو تینوں آخیا سی کیوں نہیں سجدہ کیتا شکانا اور دلی صاحب کا گیلا انہیں گنجائیں کی تھی. اللہ فرماتا ادا واستكبر وكان من الكافرين. سجدے کا حکم دیتا اللہ نے کہ سجدہ بھی عبادت کا نہیں سجدہ تعظیم کا ہے مگر اللہ نے چونکہ قرآن مقدس میں مسئلہ سکھایا ہے باویں چھوٹا مسئلہ بھی ہوئے قرآن دا باویں بڑا مسئلہ بھی ہوئے قرآن دا قرآن پاک جڑے مسئلے نو ذکر کرے تو اوٹا کر دے گے بندہ انکار انہیں کافر بنتا جی شیطان کافر بنے. کئی سمجھ آتی تھی کہ یہ جی تھی اذانہ کے ویلے اداسیاں لیتے ہو نا کہ حیا علی الصلاۃ کی آواز کرنا تو نہ پڑے. اکثر لوگ ہوتے نا اذان کی آواز سنن نہ تو حکے نو سوٹا چنگار انہیں کافر بنتا جی شیطان کافر بنے. کئی سمجھ آتی تھی یہ جی تھی اذانہ کے ویلے اداسیاں لیتے ہو نا کہ حیا علی الصلاۃ کی آواز کرنا تو نہ پڑے. اکثر لوگ ہوتے نا اذان کی آواز سنن نہ تو حکے نو سوٹا چنگا ٹکا کر مارتے یا دوے بندے نو خواہ بخواہ بلانا تو گل ہاں بھائی کی بنیا وا تیری مجھ کا کیا حال ہے بیٹھا کہ حیا علی الصلاۃ نمبر اللہ گزر جائے سارے کرنا پہ آواز نہ پہ باقی کی کہہ رہے یار سٹ پگے اس مولوی یہ سار نہیں لین دینا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ توڑنا تم بھی رکھتا ہے تینوں کٹیے نہیں کوئی صوفی جہا نیک جہا سور جہا مولوی کو لیا لیجیے جہاں سن اونچیاں آوازاں نال حیا علی الصلاۃ اللہ تو دل کے حال جان پائے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے دیتا ہے یہ نجات. ایک
سجدہ کیجے تو انکار کیتا اس نے، حالانکہ عبادت والا سجدہ ہی نہیں، سجدہ کیڑا ہے تعظیم والا، مگر اللہ فرماتا ہے آخری کافر ہو کہ تیرے میرے سجدے کا خدا جانا عبادت ہے وہ سنبھالن کے بعد تیرے کو گرنے سجینے میں کتنے کذاب کیتن سے کتنے اللہ تو مسئلہ یہ ہے جڑا جان بوجھ کے بغیر عذر دے نماز ایک قضا کرے ساری زندگی نماز پڑھتا رہے وہ نماز قضا واپس نہیں آ سکتی، وہ پیچھے کھلے لگنے دن کیا ہاں البتہ سر کو توبہ کرے آدمی جی کافر کفر کو توبہ کر کے اسلام میں چاہتا ہے ان کر کے توبہ کرے کہ اللہ میرے نئے سے توبہ میں اب کلمہ پڑھ رہا تو وہ نماز والا کھاتا معاف ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کافر تصور کرے ورنہ جان بوجھ کے بغیر گزر دے جہاں نماز چھڈ دینا ہے ایک نماز پورے سارے امامہ کا اجماع ہے محدثین کا ساری زندگی پڑھتا رہے ہوا وقت وقت حد تک کہ اور نماز قضا واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں عذر کے لحاظ نال چھڈ جائے تو وکری گل ہوں سوچن پیدا اتنے ہو بڑی پیسہ حق لگتے ہے کہ کدے نہیں اللہ تو توفیق منگو، اللہ توفیق دے۔ قرآن مقدس ادب ہے کہ اس پورے قرآن مقدس کے ادب کا نچوڑ سجدہ ہے نماز ہے۔ نماز جتنا پانی ہے نا ایمان واسطے یہ ادب کے ایمان قرآن سکھاتا ہے اس واسطے اصل پانی اللہ نے نماز بنائی، یہ بنائیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان مثل المومن کالغراب، مومن تو ایمان کی مثال ہے جی ہے دھان کے چاولا کا کھیت ہوتا ہے، اسے کی مثال کسی پوچھا نا جٹ کو لو بھائی یہ پانی نو اس منجی نو چاولا کو کتنا پانی دینا چاہیے، اس کہہ رہا پانی اچھا پانی 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 ہوگا کیا باقیدار اچھا باقیدار تو منڈی سکھ دی یعنی اینا پانی ہونا چاہیے جو کہ سکھے نہیں۔ اللہ کا رسول آتا ہے ایمان واسطے نماز کا اتنا پانی ہونا چاہیے کبھی رکھو نہیں، ورنہ یہ پانی بغیر منڈی کا پھل نہیں آ سکتا، انہیں نماز کے بغیر ایمان کا پھل بندہ کبھی نہیں چاہ سکتا۔ پابندی کرو گے نا جی، آپ کھڑا کرو گے میرا خیال ہے پابندی کریں شاباش اور غیرت کرو جزاک اللہ اور تھوڑا جا تمہید مکا کے پھر میں تقریر شروع کرنا ہے انشاءاللہ، توجہ کرو۔ انسان کی انسانیت وہ قرآن نہ، اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس نو محمد پاک کی زبان بنایا، لسان رسول اللہ ایک ہے زبان محمد، ایک زبان محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کی زبان اللہ نے کس کو بنایا کہ سچی گل اللہ کا ایک اور انعام بھی ہے۔ یہ لوگ قرآن والے ادب سے ایمان رکھیں، چاہے ادب پہلیا کتابیں چھوڑے تو بھاوے اس کتاب میں ہے جہاں ادب اللہ کی کتاب بیان کر دی، جو لوگ اس ادب سے ایمان رکھے میں یقین رکھے اس سے ادنا ایمان تو ادنا قسم کا انعام ہے اللہ انہوں کے دلوں اپنی رحمت کی مخلص پاتا ہمت گلا نہیں دینا، ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے ایک بندے کے نگاہ واسطے تہیہ کر لیں، مگر اس بندے کے دل کے اندر وہ قانون ہے ادب کا جڑا اللہ کے پاک کتاب نے دسیا ہے۔ اللہ پاک دستا ہے کہ اس بندے جس نے نکال واسطے ساری دنیا کٹھی ہو گئی ہے،
میرا قانون ہے کہ میں اس بندے کا دل اپنی رحمت کی مٹھ چ پکڑنے. سارا جہان ہلتا ہے، پہاڑ ہلتے، عرش بھی ہلتا ہے، مگر اس بندے کے پیر میں ڈاواں ڈول نہیں ہونے دینا. ثابت قدم رکھنا. وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی اکھاں نال بہشت جو تم دیکھ لینا ہے اللہ انہیں بہت ہوئی ہے. اور ثابت کیتا اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جو لوگ من لیں اللہ کی کتاب والے ادب کا سبق کہ ساری بچے چھٹی کا مالک کون ہے، سارے امیدوں کی جگہ کون ہے، سارے حالتوں دیکھنے والا کون ہے، جنگل دریاواں سمندر دیا گھاٹیاں وچوں سانو امیریاں جان کے انتظام کرنے والا کون ہے. یہ گلا کر کے ثم استقاموا پھر ڈٹ جاندے ہیں اس گل سے. باپ بھی مخالف ہو گیا، پنڈ کا مولوی بھی مخالف ہو گیا، انہیں اپنے پیر مرشد بھی مخالف ہو گئے، سارا خاندان بھی مخالف ہو گیا، اپنا ماں باپ بھی مخالف ہو گیا. بندہ ہو جانا ڈٹ اس گل کے کہتا نہیں میرے وجود کی تھان تھان سے ہو جائے گی، کیا پاچا ہو جائے گا. اپنا میں ادب اللہ کی کتاب والا یہ عقیدہ کدے چھڈیا نہیں. ساری کائنات چل لگائے اسے نکالنے واسطے، اسے کھانے واسطے، اسے تباہ کرنے واسطے. اللہ فرماتا ہے سب تو پہلا انعام تو میں کرنا اسے دل میں چھڑ کر نہیں دینا، پھسلن نہیں دینا. بڑی بڑی گھاٹیاں کے مسائل بھی آ جان، مصیبت دیا پٹھیاں سلگ رہی ہیں، جہاد چہیت چلے ہوئے ہیں، بھاوڑ بھڑکتے پے ہوئے، بڑے بڑے توڑے سے وڈ کے ہجولے کر کے توڑ دینا انہوں سارن دیا تدبیر دور رہی ہیں. لوگ پٹھی ہوتا پہ اور اچھے نال بھی دیکھ رہے ہوتا کہ ہوتا پیا. مگر اللہ فرماتا ہے میں ان کا دل اپنی رحمت جو مٹھ وچ پکڑ لینا، ایک دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوئے، دور نہ جائے. جب دل سلامت رہے انہیں تسلی ہوتی کہ تکلیفاں گزر جان گیا، سکھ ضرور کدے نہ کدے مینوں آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کی امی اللہ کریم فرماتے ہیں میں انہوں گلا دسیا گل دس کے میں آخیا جی میں آخا کر موسیٰ کی امی جو میرا آخا منے مینو سارا بڑی چھٹی کا مالک سمجھ کے میرے ہاتھ اپنا پتر کے پھر میں تینوں سگوا سگ واپس دیا گا. اللہ کریم فرماندے ہیں میں انہوں آخیا کر یہ موسیٰ کی امی معصوم بچے کو کدے تندور جا کے سٹنی ہے، کدے بسترے میں لکا کے آدھی ہے، کدے کوٹھے دیا چھتاں سے جا سٹنی ہے. بچے معصوم ماں کی ممتا تینوں مجبور کر دیے تو مجبور کر دیے تو کدے دیکھا نہیں کہ میرے بچے نو کدے زخم نہ ہو جاؤ. یہ نہ کر میں تینوں ایک گل دسنا میرے نال سودا کرو موسیٰ کی امی. اللہ فرماتا اوحینا میں موسیٰ کی ماں والے دل چ گل سکی کے نال گل کی ایک کر ایک صندوق بنوا وہ معصوم بچے نو پا پھر تالا بند کر کے کنڈے تالے لا کے موسیٰ دی ہمشیرہ اپنی بیٹی کے سر سے صندوق چکوا انہیں آگ جا کے دریا لڑا. یہ سمجھے جو نہ دیتا اللہ کے ہاتھ نہ پاؤ.
کہ تیرے نال وعدہ پہ کرنے میرے کئی اعتبار چکر بچی چھٹی ساری ہی مقام کے سچ چور سو تو نہیں گئے جگتے پہ اب کھڑا کرو گے سو گئے ہاں سارا اعتبار میرے اتنے کر بچی چھٹی کا مالک ساری بات ساریا کا ماما کے مہارانا اختیار مینو سمجھ کے تیز کر میرے آنکھیں لگ موسا کی امی صندوق میں پا چنانچہ صندوق میں پایا کہ کنڈا تالا لگایا حضرت موسا کی بہن کے سر پہ رکھوایا اللہ فرماتا جڑے ویلے وہ ٹرن لگی موسا بھی امشیرا صندوق چا چک کے دریا لڑان وقت جن چلنے لگی میں نے کیا موسا کی ماں کے دل وال جب معصوم بچیاں لوڑ پائے جا رہے یہ بھی پتا لگے کہ دریا کے اندر لڑائے جا رہے ہیں ماوا کے دل سے بتی دارا دیا چھٹیاں لگ جاندیاں انہوں کے پگ کلے کے پھٹ جاندے ہیں اللہ فرماندا ہے مینوں پتا سی وہ ہاں کی کروں گل وہ دل کی رونق وہ وجود کی بہار وہ چہرے کا نکھار موسیٰ علیہ السلام کا بچہ یہ جدا پیا ہوندا دریا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دل خیال آئے کہ موسیٰ کی ماں کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو کے وہ پیچھے ہی نہ ٹر جائے بندہ بھی نہ نقصان ہو جائے مگر کیونکہ میرے سے اعتماد کیتا اس بیبی نے لہذا میں کہ کیتا ان کا عادت نہ تبدی نہیں ان کا عادت نہ تبدی نہیں لولا اللہ کل میں جن نے دیکھا کہ مصیبت کے بات آئی ہوئی ہے وہ فرعون نہ گلی کان دیا تکلیف کر رہے ہیں کہ میں پھر نوران کی تکلیف دیتی اور موسیٰ کی ماں کا جب ٹوٹے ٹوٹے نہ ہو جائے اللہ فرماتا ربنا اللہ کل گیا جب ویلے صندوق چک کے جان لگی اس ویلے موسیٰ کی ماں کا دل میں اپنی رحمت مسلے سے پھٹ لیا اللہ کروں فرمانے میں دس دیتا جہاں بندہ ساری کائنات کروں اور اسے سج کے یہ مقام ساری میری ذات سے سج کے مینو مشکل کشا روا سمجھ کے ساری بچی چھٹی کا مالک دکھ چھان کا مالک دکھ سکھ کا مالک سمجھ کے مینو کہ میرے اتنے ہاں رکھے تمکل رکھ کے میرے آنکھیں لگے سارا جہان کا دشمن بن جائے میں وہ دشمنوں دیا ستیا ناش کے کر دیا گا وہ وال کدے خیس نہیں آ دیا بتنا میں رب سے کر دیتا میں اپنی رحمت کے ہاتھ کے مٹھ لائے لیا اس واسطے تاکہ انہوں نے دل کا یقین ختم نہ ہو نال وعدہ بھی دیتا وہ بھی رب سے بھی ایک صورت ہے کہ نارا نہیں کہ اور موسیٰ گھبرا نہ جائے جہاں ویلے دریا لڑائے یہ بھی سمجھنا کہ میں اللہ کے ہاتھ میں میں تیرا سجوا پتر وگڑا نہیں رات نہیں کہ میں تیرا پتر بھی واپس دے دیا گا کہ جب تیرے کو لوا گا پتر لوا گا تو جب واپس دیا گا نال رسول ہی بڑا کے دے اللہ کریم فرماتا ہے جہاں اللہ کی کتاب والا ادب قرآن کا ادب نہیں ہو جہاں اس ادب سے سبق
ایک رو کے قابو رہ جاتا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے باقی سکھ بھی دے دینا کہ سب تو پہلا انعام ہے کہ دل وچ رب تو پیدا کر دینا. اصحاب کہف والے 7 نوجوان وہ بادشاہ ظالم دے دربار وچ کھڑے ہوئے. ماں بھی مخالف باپ بھی مخالف. ماں بھی آخیا کہ تمہیں بچے 18 سی بچکریاں کوئی پیو بھی آخے وہ حق حلال دے کہ سارے پرانے باپ دادا نے نظر سے عمل کرو. ابو لا کے اما جی تھی تو خود سکتے ہو باپ جی تو دور ہو سکنا سارے کو دکھا یار کدے چھوڑنا نصیب نہ ہو پیا اصا کدے بھی سکتا نہیں سر سکتے. اللہ کرے فرمانا ہے فلموں کے ویگڑے تیار کیتے میزائل تیار کی منجنیتا تیار کی ٹیٹس بادشاہ ظالم جہان کا انہیں ویگڑے رکھ کے سامنے کھڑا کر کے آخیا یہ سجن والا اپنا مدد کے چڑ دو ورنہ دیکھو میلے تا سر دے کے سوئی تو پچھی بنا کے کٹ دیا گا تے وجود کو کدے سلامت نہیں رہن دینا. اللہ فرماندا ہے اذ قاموا فقالوا کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار ظالمہ کی فرمار شروع ہوئی مگر کمال اللہ فرماندا ہے ربنا علی قلوبہم میں انہوں نے دلوں اپنی گھٹ میں پکڑ لیا تاکہ میرے بندے رسول بھی نہیں پیغمبر بھی نہیں کہ بچیاں کی ماں بھی نہیں ہے بھی نوجوان لاتا میں سردار مگر میں لگ گیا چنا اللہ کی توحید کا پچھلیا چیزوں میں چھڈ کے جتنے ناری ناری لاؤن کا شوق پیدا ہو گیا. اللہ کریم فرماتا ہے انہیں بغیر ویکھے تو میرے نال یاری لائیے کہ میں ویکھ کے نہیں نہ دیکھا نہ تھپا تو یاروں کا مزہ کوئی ربطنا اللہ قلوبہم. مینوں پتا سی بادشاہ کی عدالت کٹہرے سے کھڑے ہو رہے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنے واسطے مطلب یا دھمکیاں نال انہاں دا دل ٹوٹے نہ ہو جائے. اللہ کریم فرماندا ہے ہر کوئی چھڈ گیا پر میں انہاں نوں نہیں چھڈیا. ربطنا علی قلوب بلکہ فرماندا اللہ دیکھنا ہوگا جی دھمکیاں انہوں نے زیادہ دیتیاں انہیں نوجوانوں ہدایت سے ایمان میں زیادہ دے دیتی. پھر آخرکار رات نو بکھرے ہو گئے سوچے پہ گئے کہ صبح سویرے انہیں سانو مشینوں سے ویڑیاں سے دینا ہے سڈیا زندگیاں کے مکڑیاں نہ سونے جب سارے مالک کا حکم ہونا ہے مگر یہ کیوں نہ کریے. اللہ جو فرمایا ہے اللہ آپ آخیا میری زمین فراخ ہے ضرور سیا پھر جاؤ جتنے تمہیں جگہ ملے تو ہند بیان کر دی اتنے رہ جاؤ. مشرقوں میں پڑھنے مار کے بیٹھن کی لوڑ کوئی باقی مولویاں واقعی نا حرام دیا حلال کا دکا وہ کہتا ہے ٹھیک استاد بھی کی کریے کدے جائیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کدھر میں تو اگ لا تو میں بچیا سوگا جڑے بچے تو جڑا مٹی بوڑھا تینوں خدا کی توحید بیان نہیں کر دینا یہ ہو جائے اولاد میں سارا ٹبر ہی سارے جانے کی کریے جی. اللہ فرمانا کی کریے مطالعہ مال ہے کیوں ہم کسی تینوں نہیں دسن کا موقع ملتا تو حاضر کیا میری زمین خراب ہے اتنے نکل جا کے اور پاسے چلے جا حق نہیں چڈنا. تو آخر لگے ایک دوسرے تو چلیے نکل چلیے تو دوسری جگہ سے جا کے تو آخان گے ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. نکل جائیے تو جا کے دوسرے علاقے میں اللہ کا دین دسیے. باقی جڑی مصیبت سارے اتنے
انہیں ساڈا پیچھا تے کرنا ہے چھڈنا تے نہیں مگر ایک دیا نو تسلی دین اللہ دا وعدہ ہے جڑا اللہ دا ادب دسیا ہوا چھڈے نہیں اللہ اس بندے نو کلا چھڈدا نہیں رات نو چل پائے ٹردیا ٹردیا جو ٹریا لہرا سی اگے ایک غار آ گئی اس غار کے پھاڑ کے ویکھیا پیا کہ لگے یار مٹی کی جگہ بڑی خالی ہے ساری رات دوڑتے رہے ہیں کہ پتہ بھی نہیں کتنے جانا تے کتنے نہیں کتنی گھڑیاں نصیب ہو گئی پہلے سات ہزاروں وفاق ہوئی جو تقدیر کے سر چلا دیتے تو سر چھکڑ دی کہنو کوئی نہیں پتہ نہیں کی ہونا اتنے سات دم لے کے تھوڑا جہا دم لے لگیے تازہ دم ہو جائیے مگر اللہ کریم فرماتا ہے انہوں سے سمجھیا کہ اسی تھکاوٹ دور کریے انہوں پتہ کوئی نہیں سی اس غار وچ میں اپنی رحمت زندگی بند بسے ہونے واسطے وسا رکھے تھے کیوں رستے چ مینوں آکھ دے آندے ہن ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا اللہ پیو دی رحمت لی گئی ماں دی گئی بادشاہ دی گئی سارے 14 طبقہ دیا رحمت گئی اور ایک اللہ نے دیکھے دی رحمت کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے میں جواب کے انہوں نے کوئی نہ دیتا کیونکہ میں جنت کے پیغمبر نال کرتا ہوں انہوں کی گل میں منظور کر لی انہوں نے اسے پاسے لے آتا جی غار ہے جی میں رحمت کے قصے وچھا رکھے تھے جب میں چاہ کے لے کر لگے اللہ فرماتا ضربنا علی آذانہم یہ ماں گود میں اپنے مظلوم بچے نو لٹا کے سلا کے اتنے کن سے تھپکیاں دینی ہے کہندی ہے جل تو جلال تو اے بلا تال تو میں بھی اپنی رحمت کے بند زمین سے ادا وچ لٹایا انہوں نے کہ آپ اپنی رحمت کی چھاتی نال لا کے انہوں دیا جنت سے تھپکیاں دیتیاں ضربنا علی آذانہم جل میں جلال میں آئی بلا تال میں آپ جلوے کے جلال میں آپ بڑائی تالر والا ہاں تو ماں کو بھی گود رکھنے سوچے پائے چپ کر کے سوچتے رہو تو اللہ کی رحمت کی گود میں سوچتے رہو اللہ فرماتا ہے یہ ادب اللہ کی کتاب والا ہوئے دل کے اندر اور لکھا مصیبت دیا گھنگور گھٹاوا بھی آ جائے اللہ فرماتا پہلے اس بندے کا میں دل اپنی رحمت کی مٹھوٹ لینا کہ پھر جنیاں مصیبتوں پار دینا کہ اس بندے کا وال رنگا ہی میں نہیں ہو دینا سورہ بروج میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا بڑے سالر نامراد بچے پر انہوں نے کیا کیتا انہوں نے آخیا جناب لا الہ الا اللہ کہنے والے نو ختم کرو انہوں بڑے بڑے جوہر سے شیشے بنوائے بڑی کھاڑیاں کھدوائیاں ایک لکڑا پا کے بامبر بھرتا ہے بڑے اچے اچے لمبے کدے لیان انہوں نے جڑے بچی چھٹی کا مالک تینوں سمجھ دو سان اللہ پاک آخر جلدی کرو یا تے پھرو اپنے مذہب کو لو یا چھال مارو اس چوکھا کے اندر کئی بیچارے خود جان تو چھالا مارے اخیری وکیلا آخیا بادشاہ اور سورا ایک کملیا بے وقوف آگے جوا ساری اپنی ریاست ختم کرنے لگ جائے اسے دوڑ دوڑ کے چھالا مارا جو سکھا دے کیوں توحید کا شولا ہے ڈاؤنڈا ہے کہ بندے نو اپنے گھاٹے نفے کا خیال بھی نہیں رہتا سب کچھ قربان کر دینا میٹھے اللہ کو یہ تو انہوں ٹھاکنا ہے انہوں روکنا ہے یہ نہ کر بلکہ کوئی ایسی بڈھی مائی لایا جنہوں بڑے چیروں کے بعد معصوم بچہ ملیا ہوئے اور اولاد کو لوگوں بھی نہ رہنا وہ جی اس مائی نے لیا اس کے کٹھے سے کھڑا کر کے چیخا کے کھاڑیاں کے کٹھے سے کھڑا کر کے انواد چھڈنی ہے اپنا مذہب کہ تیرا بچہ کھو کے پالے چکھاؤ ایک دھمکی دو کہ کم بن سکتا کیوں ماوا سارا مصیبت برباد کر جانیا مگر اپنے معصوم دکھ دیا بچوں دیا جگائیاں برداشت نہیں ہوتی ماوا کو لہٰذا آخے گی ہائے ہائے میرا بچہ خوش
کرتا ہے مینو مذہب کی ضرورت نہیں، میں مذہب چڈنی پر میرے بچے نو کچھ نہ آخو. جب وہ رک جائے گی انہوں دیکھ کے دوسرے لوگ بھی ایمان کو واپس آ جان گے. ورنہ یہ نہ کر دے تو پردہ پہ تلاش کرائی گئی نرسری آ گئی ایک بیوی وہی چھاتی نال لگا معصوم بچہ بچ بچ کر کے دودھ پی رہا اپنی امی جان دیا نہرا تو میرے سامنے آئی ہے. بادشاہ کہتا ہے تو تیرا مذہب دس کے ہے وہ کہتی ہے لا الہ بولو لا الہ الا اللہ آخو لا الہ الا اللہ رحمت تیری لا الہ الا اللہ عظمت تیری لا الہ الا اللہ جانی تو ہے لا الہ الا اللہ معافی تو ہے لا الہ الا اللہ کافی تو ہے لا الہ الا اللہ شافی تو ہے لا الہ الا اللہ ڈوبتے تارے لا الہ الا اللہ ہنستے روحانے لا الہ الا اللہ اجڑ وسانے لا الہ الا اللہ سرد بچانے لا الہ الا اللہ سرد ودانے لا الہ الا اللہ تو ہے دل بھر لا الہ الا اللہ تو من مورا لا الہ الا اللہ سب دا سونا لا الہ الا اللہ. ادھر وظیفہ کرنے لگے بھی آخر لگی میرا مطلب ہی لا الہ. وہ آخر لگا چڈنا کہ نہیں یہ نہیں چڈنا ہے مذہب کہ تیرے بچے نو کھو کے کہ میں سچ دینا ہے چکا پامپر فرق دے سے. وہ آخر لگی وجوا جہان دیا یہ دھمکیاں تیریاں الٹیاں دے رہے ہیں کہ جوان میرا نہیں اس دین والے کا کہ ایمان میرا اپنا اس کا نہیں. وہ اپنے جوان نو جانے تو کم جانے میں اپنے ایمان نو جانا. یہ جوان لگا گیا کہ جان دین والا کوئی مر نہیں گیا کہ ایمان چلیا گیا کہ ایمان سے بغارا کے ہاتھوں تو کبھی ملتے نہیں ہونے اور جرا کچھ بغارا بچری نہیں مل رہے ہاتھوں بچری نہیں مل رہے. لہٰذا میرے جوان جو لکھا تر جا میں ایمان کدے ضائع کرنے واسطے تیار کوئی اللہ کے پاک پاک بننا مرد بھی نہیں اللہ کی بندی ہے. ایک بی ہے نہ کوئی علم ہے نہ کوئی اچا خاندان ہے آپ گئے بچے دی ماں ہے مگر اللہ نے ایمان کی دولت دے دیتی اور رب سونے آئے جتنے یار نال یاری لا کھلی ہے اس وقت کہہ دیے جتنا نت پاک دامن دیا نت شور تک دیا ہویا جب میں ول گر کے شرم حیا دے تیرے آباد ہویا. اے میرے اللہ میں تیری خاطر بائیں تیرے دیکھے کو نہیں مگر تک میں بغیر ڈٹھے دے تیرا حیا کر رہی ہوں تو جان تے تیرا کم جانے. اس نے سوچا بادشاہ وزیر کہنے لگا ایویں تینوں آئے دب کے نال کرانا چاہتی کھیت کے مارے چکھا دے اندر پتا چل جائے گا بڈھی ہوں ایمان دا. اللہ تو دیکھ رہا سی کہ میری بندی میرے نال تعلق لا چکی ہے کہ بڑی چھٹی کا مالک غیباں دے جان والا حالت دے سنن تے آوازاں دے سنن والا سارے دے سارے جان والا مینوں چھڈ کے سارا لاں دے کا میرے تے سب چکی ہے. ہاں میرے تے رکھ چکی ہے توکل رکھ چکی ہے. ہن میں تے دل نو
اپنی مٹھ لے لوا، مٹھ لون کے نال نال یہ مقام بھی ٹھیک کر دیا، حتیٰ کہ جی اس نے آخیا میں تو ایمان نہیں چڑنا، اس نامرود ظالم نے ماریا جتا کہ کھویا بچہ کہ سٹیا چیخا بامبر فرق دے یا سٹیا تے اندر آواز آئی تو ڈرانا در کے نارس گلزار خلیل تو سان برما کر دیا رب جلیل گھبرانے نہیں یا سٹیا ادھر آواز آئی آخر لگا بچہ، حالانکہ بچہ شریر خوار بولنے کی طاقت ہی نہیں، مگر ہر ہونے والے کام اللہ نے ہونا کر دیتا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا ادب سیکھ لینا ہے، اللہ کا حال بھی لینگا نہیں اور دینا۔ اللہ آواز آئی تو ذرا مادر کے نارس گلزار خلیل ملت احسان برما کر دے رب جلیل۔ امی مت گھبرانے کہ میرا بچہ سڑ گیا ہے، نہیں اللہ کی قسم ہے، انتارو آگے کے اندر باب ابراہیم کا گلزار تو ڈرا مادر کے نارس گلزار خلیل، تو جلدی ہر نکلی چو دودھ پیا چلتا پر میں امی تیرا ہی دودھ پینا اور کسی کا نہیں پیا۔ اللہ کریم نے یہ اٹھیا کیا موسیٰ علیہ السلام دی ماں واسطے، موسیٰ دے واسطے حرمنا علیہ المراضع ساریاں دائیاں، پر موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیتا کہ میں یہ ساریاں دائیاں دا حرام دودھ کر کے میری مرضی دی سچی ماں ہی دودھ پلانا ہے اور نہیں۔ اتنے بھی اللہ کریم نے قانون ثابت کر دیتا کہ اللہ کے پاک رسول نے کتاب اللہ نال جڑا ادب سکھایا اور ادب جہاں نتیجہ نکلتا ہے ساری کائنات تو جانے بچار سے مصیبت آ جان، ایک وقت آتا ہے اللہ اس بندے کے جن اپنی موٹر چلا لینا کہ پھر وقت آتا ہے مصیبت چھٹ جاتی ہیں سکھ آ کے قدم سے ڈگ پہ سب سے پہلے جہاں اللہ کے پاک رسول نے قرآن مقدس کے ذریعے ادب سکھایا اور یہ کہ سارا امیدہ کی جگہ کیڑی ہے، امیدہ کی جگہ نبی سامنے کھلا ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کسی سے امید نہیں، امید ہے تو صرف اللہ سے، کہ بندہ ایتھوں کافر بنتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنی امید سست کر کے کسی دوسرے نال اللہ قرآن کو فرماتا ہے الا القوم الکافرون، بندہ جو محض اللہ ہی ذات سے امید رکھ کے پھر بچی چھٹی کا بالغ سمجھ کے وقت گزارے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی کہ دکھ آندے مصیبت آندیاں وہ میں جان کے دینا انہوں دکھ سے مصیبت تاکہ اس کو کسار کے اس کا اصل رنگ باہر نکلے، باہر جو میل کچیل ختم ہو جائے، یہ قیمت زیادہ بڑھ جائے۔ اس واسطے مومن کو تکلیف آئے اور خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے پاک کر رہا ہے، دھو رہا ہے، اس واسطے کوشش کرتا ہے کہ قرآن والے ادب جو میں مر دیتا۔ اللہ پاک تانوں سانوں سارا نو ادب قرآن سے چلن کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اکثر ساتھی سوتے پہ ورنہ میں ان کے ہوں جوش پہ چڑھتا سی۔ السلام علیکم۔